آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی۔ جنرل راحیل شریف نے لاہور سے الوداعی دوروں کا آغاز کر دیا۔ امن و استحکام کا حصول معمولی کامیابی نہیں، ضرب اسد کی بدولت ملک کو مستحکم بنایا۔ کوئی وطن کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لاہور گیریژن سے خطاب۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، کراچی میں امن قائم کیا، سرحدوں پر دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 3 سالہ دور میں جنرل راحیل شریف نے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پاک فوج کو مضبوط اور ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کون بنے گا فوج کا نیا سپاہ سالار؟ سینیورٹی کے لحاظ سے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ سر فہرست۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بھی ایئر اور نیول چیف سے الوداعی ملاقاتیں، جنرل راشد محمود کو سلامی پیش کی گئی۔ تینوں مسلح افواج کے لیے جنرل راشد محمود کی خدمات پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ میرٹ پر کریں، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ نئے آرمی چیف کے لیے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، حکومت کے اتحادی مولانا فضل الرحمان کا شکوہ۔ کیبل آپریٹرز پیمرا کے خلاف ڈٹ گئے، ملک بھر میں کیبل کی نشریات بند کر دیں، ڈی ٹی ایچ کی نیلامی روکی جائے، رہنماؤں کا مطالبہ، راولپنڈی میں بھی احتجاج۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی میں اضافہ، مختلف سیکٹرز میں فائرنگ اور گولہ باری سے 2 بچوں سمیت 4 پاکستانی شہید، 10 زخمی ہو گئے، پاک فوج کا بھرپور جواب، 6 بھارتی فوجی ہلاک۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، لائن آف کنٹرول پر معاہدے کے خلاف ورزی اور شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج، احتجاجی مراسلہ جے پی سنگھ کے حوالے کر دیا گیا۔ بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، اللہ کے بنا نا الہ است حسین، بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر ملک بھر میں ماتمی جلوس، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں موبائل فون سروس بند، ڈبل سواری پر پابندی۔ جنگی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2016 کل سے ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی، 43 ممالک کے 90 وفود شرکت کریں گے، افتتاح وزیر اعظم نواز شریف کریں گے۔ ذمہ داری ملی تو نیب پیناما پیپرز پر کردار ادا کرنے کو تیار ہے، جہاں کرپشن ہوگی وہاں گڈ گورننس نہیں ہو سکتی، کرپشن سے اداروں کے ساتھ نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں، چیئرمین نیب کا سیمینار سے خطاب۔ کچھ لوگوں نے کئی دن تک پاکستان کو یرغمال بنائے رکھا، عمران خان ہوش کے ناخن لیں، خیبر پختونخوا کے عوام انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، حمزہ شہباز کا جلسے سے خطاب۔ لاہور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قلعی کھل گئی، فیصل ٹاؤن میں دن دہاڑے شہریوں سے لوٹ مار، ٹریفک پولیس اور ڈولفن فورس کہاں گئی؟ شہریوں کا پنجاب حکومت سے سوال۔
कैडेट कॉलेज लाड़काना के मफलूज तालिब इल्म अहमद के इलाज का मामला लटक गया। मेडिकल बोर्ड तमाम डॉक्टर्स को जल्द बुलाए, बाप का मुतालिबा। बहनें भी अपने भाई के लिए फिक्रमंद। दुआ करते हैं कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे पहले थे, हमारी खुशियाँ वापस आ जाएं। मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे अल्लाह की हमारे भैया को जल्दी खुश कर दे, हमारे भाई जल्दी खुश हो जाएं और दोबारा उसी कॉलेज में पढ़ें। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपैमा हसन सतपारा रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। वजीर आजम नवाज शरीफ का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। चमन में बोगरा रोड पर बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्दी, खुद को हमलावर ने मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। 32 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। लाहौर में सूफी बुजुर्ग हजरत अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज, ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। एडिलेड एयरपोर्ट पर सहाफी की प्रोटीस कप्तान फॉफ डु प्लेसी से बात करने की कोशिश, टीम इंतजामिया ने धक्के देकर पीछे धकेल दिया। बर्तानिया के एंडी मरे ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर साल का आखिरी टूर्नामेंट एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीत लिया। सीजन का इख्तिताम नंबर 1 पोजीशन पर। सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ गई है, लेकिन यहां नहीं, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली, तेज हवाएं भी चल पड़ी। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, टोक्यो में सोने से तैयार क्रिसमस ट्री की धूम मच गई, देखने वालों का तांता बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें होंगी तफसील के साथ। बुलेटिन का आगाज करेंगे आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों से। इबहाम, गैर यकीनी सूरत हाल और अंदाजे खत्म हो गए हैं। जानशीन का ऐलान अगरचा नहीं हुआ, लेकिन जनरल राहिल शरीफ जाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने लाहौर से अलविदाई दौरों का आगाज कर दिया है। इन दौरों का आगाज तो लाहौर से हुआ है, लेकिन दूसरे मरहले में वो गुजरांवाला पहुंचे और जवानों से खिताब में जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की बदौलत मुल्क मजीद मुस्तहकम बन चुका है। कोई भी वतन को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अलविदाई दौरों का आगाज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जहां अफसरान और जवानों के बड़े इज्तिमा से खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने खिताब में कहा कि दुनिया की बेहतरीन फौज की कमान करना किसी अजीम एजाज से कम नहीं। वतन के लिए अमन व इस्तेहकाम की मंजिल का हुसूल मामूली कामयाबी नहीं, कौमी जज्बे और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ही मुल्क को दरपेश मुश्किलात का मुकाबला किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की बदौलत पाकिस्तान मजीद महफूज और मुस्तहकम हुआ है और आज उम्मीदों और सिमत का वाज़ेह तय्युन मुमकिन है। तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तानी हमेशा जज्बे से भरपूर बहादुर कौम की सूरत उभरे। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों पर जोर दिया कि वो फौज की दरख्शां रिवायात की पासदारी करते हुए पूरी तंदही और जज्बा कुर्बानी के तहत अवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। दूसरे मरहले में आर्मी चीफ गुजरांवाला पहुंचे, जहां मंगला और गुजरांवाला कोर के अफसरान और जवानों से खिताब में कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर मादरे वतन के दिफा पर जान निसार करने वाले फौजी जवानों की पेशावराना सलाहियतों और अज़्म हिम्मत को सराहा और फौजी और नीम फौजी दस्तों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर तरबियत की फराहमी में मंगला कोर की काविशों की तारीफ की।
उधर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद ने भी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान के साथ अलविदाई मुलाकातें की। बिल्कुल इस मौके पर पाक फिजाइया और नेवी के सरबराहान ने जनरल राशिद महमूद की मुल्की दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन भी पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद ने अपने ओहदे से सुबकदोशी से कबल अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और आज इस सिलसिले में नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का अलहदा दौरा किया, जहां उन्हें पाक बहरिया और पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्तों ने एजाजी गार्ड पेश की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह से अलविदाई मुलाकात में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाक बहरिया की तरफ से भरपूर ताउन पर नेवल चीफ का शुक्रिया अदा किया। नेवल चीफ ने शानदार खिदमात पर जनरल राशिद महमूद को खिराज तहसीन पेश किया और मुल्की दिफा और मुसल्लह अफवाज के लिए उनकी शानदार खिदमात को सराहा। जनरल राशिद महमूद ने पाक बहरिया और नेवल चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक जनरल राशिद महमूद ने एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान से मुलाकात में फिजाई मुहाफिजों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल राशिद ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबी में फिजाइया ने कलीदी किरदार अदा किया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने मुल्की दिफा मुस्तहकम बनाने और तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन हमांगी के फरोग में जनरल राशिद के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। दोनों ओहदों पर नया तकर्रुर 28 नवंबर तक होना है। फैसला के लिए बाइख्तियार वजीर आजम के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पे आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदों पर नए तकर्रुर के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ के पास 4 बड़े ऑप्शंस हैं। GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद, कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे और IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा। इन चारों फौजी ऑफिसर्स ने फौज में 1980 में शमूलियत इख्तियार की। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सरबराह रह चुके हैं। फौजी रिवायात के मुताबिक तरक्की के लिए सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद हैं, जो इन दिनों कोर कमांडर मुल्तान हैं। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और DG मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, सवात ऑपरेशन और ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान उनके तुर्रे इम्तियाज हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे कोर कमांडर भावलपुर हैं। वो सवात ऑपरेशन के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे। मौजूदा IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उमूर का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को अनोखा एजाज हासिल होगा कि वो 5वां आर्मी चीफ और चौथा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अहम ओहदे के लिए स्ट्रेटेजिक पेशावराना उमूर अफवाज में हम आंगी बड़े टास्क होते हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी के कयाम के बाद ओहदा बर्री फौज के लिए मुख्तस हो चुका है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि सिपाही सालार के ओहदे से चंद दिन बाद सुबकदोश होने वाले जनरल राहिल शरीफ का 3 साला दौर इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली और खारजी महाजों के हवाले से हंगामा खेज रहा। उन्होंने सिविल मिलिट्री क़यादत के ताल्लुकात में भी कई उतार चढ़ाव निपटाए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ताबनाक फौजी पस मंजर वाले जनरल राहिल शरीफ को 2013 में नई हुकूमत संभालने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 29 नवंबर को आर्मी चीफ बनाया। नई सिविलियन हुकूमत और नया फौजी हुक्मरान फौरी चैलेंज दरपेश था। शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दी से निमटने का, निशाना बनी फोर्सेज का जज्बा बहाल करने का। इत्माम हुज्जत के लिए तालिबान से नाकाम अमन मुज़ाकरात के बाद सिपा सलार का पहला बड़ा चैलेंज था। दहशत गर्दी का खात्मा ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भरपूर फौजी ताकत से शुरू किया। कुछ अरसे बाद इमरान खान और तैयब कादरी के इस्लामाबाद धरने में फौज को सियासत में मुलव्वस किया गया तो जनरल राहिल ने कमाल फरासत से किरदार अदा किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ तो फौजी सिपा सालार ने सिविलियन सियासी क़यादत को 1 पेज पर लिया। नेशनल एक्शन प्लान बना। सिविल और फौजी क़यादत की एपिक्स कमेटियों ने अस्करियत पसंदी चुन चुन कर खत्म कराई। बढ़ती दाइश रोकने के लिए खुफिया ऑपरेशन, कराची अमन के लिए नतीजा खेज कार्रवाई, सब पर वाज़े पेश
پیش رفت ہوئی۔ جنرل راحیل شریف نے خارجہ محاذ پر افغانستان سے مفاہمت کی حوصلہ مند کوشش، غیر روایتی طور پر روس جیسے ممالک سے دفاعی روابط کا فروغ، پاک چین اقتصادی راہداری کا ہموار آغاز کرایا۔ سعودی عرب کی قیادت میں مسلح فورسز کی تشکیل، بھارت سے غیر نرم دو ٹوک پالیسی جنرل راحیل کی حوصلہ مندی کا ثبوت رہے۔ جنرل راحیل نے اپنے آخری ہفتوں میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کی وہ کال بھی دیکھی جب مبینہ سیکورٹی لیکس خبر کے تناظر میں سول ملٹری تعلقات پر دوبارہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اور تیسری بار منتخب وزیر اعظم بننے کا اعزاز رکھنے والے محمد نواز شریف سب سے زیادہ فوجی سربراہان کا آئینی تقرر کرنے والے سویلین حکمران بھی ہیں۔ وہ رواں ہفتے 5ویں بار آرمی چیف اور 4تھی بار چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف کا انتخاب سب سے مشکل فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا اور اسی تلخ تجربے کے باعث پیپلز پارٹی دوبارہ آرمی چیف کے انتخاب سے کچھ دور ہی رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے دونوں ادوار میں ایک ہی آرمی چیف مقرر کر سکیں۔ آصف علی زرداری کو موقع ملا لیکن انہوں نے اس معاملے کو نہ چھیڑنے میں ہی عافیت جانی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ہی ایکسٹینشن دے کر ٹینشن سے جان چھڑا لی۔ نواز شریف البتہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ مشکل فیصلے بار بار کیے۔ نواز شریف نے 1991 میں جنرل آصف نواز جنجوعہ کو منتخب کیا اور ان کے انتقال کے بعد جنوری 1993 میں جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف بنایا۔ وزیر اعظم کے دوسرے دور میں نواز شریف نے متنازع بیان پر جنرل جہانگیر کرامت کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا۔ وزارت عظمیٰ کے تیسرے دور میں نومبر 2013 میں ایکسٹینشن پر موجود جنرل اشفاق پرویز کیانی کو توسیع نہیں دی اور جنرل راحیل شریف کو منتخب کیا۔ اب 5ویں آرمی چیف کا تقرر بھی انہی کے حصے میں آ رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر اس سے پہلے 1991 میں جنرل شمیم عالم خان، 1997 میں جنرل جہانگیر کرامت اور 2013 میں جنرل راشد محمود کا تقرر کیا۔ اب چوتھے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی تعینات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ میرٹ پر کریں۔ سی پیک جیسے منصوبوں کا غلط استعمال روکنے کے لیے حکومت کو 4 مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی کے لیے وزیر اعظم کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ میرٹ پر کرنا ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب نے ڈیسیجنز میرٹ پر لیے ہیں اور انسٹیٹیوشن کے لیے ویسی ڈیسیجن ہوگا تو۔ عمران خان کی شادی کے بارے میں سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ چاچا سے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے، ان کی توجہ اپنے 4 مطالبات پر ہے۔ میں چاچا پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلا سوال اس کے بارے میں آتا ہے۔ بڑے بڑے ایشوز ہیں اس ملک میں، ہمارا جو 4 ڈیمانڈز ہیں جمہوری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، میں ان چیزوں پر زیادہ بات کروں۔ آصف علی زرداری کی واپسی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تاہم یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے کہ سابق صدر کب اور کہاں لینڈ کریں گے۔ انٹرنلی ڈسکس کریں گے کہ کب آئے گا، کہاں پہنچے گا، اور میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ کیا لاہور کا موسم بہتر ہوگا اس کے لیے یا کراچی کا موسم یا لیاقت باغ کا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزارت داخلہ ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکام ہو گئی ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے کنٹرول لائن سے، جہاں بھارتی اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن پاک فوج نے بھارتی کوششوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک فوج کی کارروائی میں 6 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اسی کارروائی کے بارے میں ہم مزید جانیں گے فیصل رضا خان سے۔ فیصل رضا خان، کتنا نقصان کیا ہے پاک فوج نے بھارت کا؟ جی بالکل، کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیز کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق جو ہے وہ پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا ہے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا، جس کے نتیجے میں بھارت کا جو ہے وہ بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بہت سی چوکیاں، فوجی چوکیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق جو ہے 6 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جو ہے بھارتی فورسز کی جانب سے کنٹرول لائن کے کیریلا، جنگروٹ اور دیگر سیکٹرز میں جو ہے مسلسل اشتعال انگیزی جاری ہے، جس کے نتیجے میں 4 مزید معصوم شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 10 کے قریب جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 روز میں جو ہے وہ شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، لیکن اس تمام
صورتحال میں بھارتی فورسز جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ سیز فائر لائن کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اور وہ باز نہیں آ رہے، لیکن پاکستانی فوج ان تمام خلاف ورزیوں کا بھرپور دفاعی کارروائی کر رہی ہے۔ باز نہیں آ رہا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ فیصل آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی فوج نے منہ توڑ جواب تو دیا ہے اور اس کے ساتھ کنٹرول لائن پر مسلسل اشتعال انگیزی پر اسلام آباد میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے ملک بھر میں ٹی وی سیٹس کی جو کیبل کی نشریات کے بغیر ڈبہ رہ گئے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ کیبل آپریٹرز نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر ملک کے مختلف شہروں میں کیبل کی نشریات بند کر دی ہیں۔ رہنماؤں نے پیمرا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ٹی ایچ کی نیلامی کو فوری طور پر روکا جائے۔ کیبل آپریٹرز پیمرا کی جانب سے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر ایکشن میں آ گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں کیبل نشریات بند کر دی گئیں۔ راولپنڈی میں کیبل آپریٹرز سڑکوں پر نکل آئے اور ڈی ٹی ایچ نیلامی کے خلاف شدید احتجاج کیا، جبکہ شہر بھر میں کیبل کی نشریات کو بھی بطور احتجاج بند کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن بلوچستان کے صدر ببرک خان نے پریس کانفرنس کی اور ڈی ٹی ایچ کی نیلامی فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ $1 بلین کا انڈسٹری، کیبل انڈسٹری، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری جو کہ کیبل آپریٹر نے مطلب بنائی اور اس کے بعد براڈ کاسٹنگ ہے، تو اس کو وہ 3 کمپنیوں کے لیے اتنا ضد ہے کہ اس 3 کمپنیوں کے خاطر اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ اسٹرائک کی ہے اور یہ اسٹرائک اس ٹائم تک جاری رہے گی جب تک یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ کیبل ایسوسی ایشن رہنماؤں کی اپیل پر کراچی میں کیبل کی نشریات بند کر دی گئیں۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی کیبل بند کر دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی صورتحال ایسی ہی رہی۔ ملتان، فیصل آباد، حافظ آباد سمیت متعدد شہروں میں بھی نشریات بند کر دی، جبکہ گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور رحیم یار خان میں بھی کیبل نشریات معطل کر دی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی کیبل نشریات کو بند کر دیا گیا۔ کیبل آپریٹرز رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیمرا کی جانب سے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے تک کیبل نشریات بند رہیں گی۔ تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ملک کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبل نشریات بند ہے، لیکن پیمرا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیمرا کے دعووں کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں کیبل نشریات بند ہے اور کیبل آپریٹرز ہڑتال پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے یاسر نذر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسر نذر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی ملک بھر میں کیبل نشریات بند ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں آپ کی اطلاعات میں جہاں کیبل ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہیے گا کہ کیا آپ کو کچھ معاملہ حل ہوتا دکھائی دیتا ہے، ایسی اطلاعات ہیں کچھ؟ جی بالکل، جہاں تک بات کی جائے تو آسمان راولپنڈی، اسلام آباد میں زیادہ تر جو کیبل ہے وہ بند ہے۔ صرف جو سب سے بڑا تجارتی مرکز بلو ایریا اور اس کے اطراف میں جو کیبل ہے وہ بدستور کھلی ہے، جبکہ زیادہ تر علاقوں میں راولپنڈی، اسلام آباد کے کیبل مکمل طور پہ بند ہے۔ دوسری طرف جہاں مذاکرات اور معاملہ حل ہونے کی بات کی جائے تو مکمل طور پہ پیمرا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جو مذاکرات کے لیے ضرور تیار ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی ڈرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے اور اس سے جو ان کا جائز معاملہ ہے کیبل آپریٹر کا وہ ضرور سنیں گے۔ دوسری طرف کیبل آپریٹر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تک بڈنگ روکی نہیں جاتی اس وقت تک وہ مذاکرات نہیں کریں گے اور احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس لیے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند گھنٹوں میں جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، کیبل آپریٹرز کہتے ہیں بڈنگ روکی جائے، لیکن پیمرا کا یہ کہنا ہے کہ صرف جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ مزید جانیں گے آپ سے یاسر، فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا اور بتائیں آپ کو یہ کہ لاہور میں جو موبائل فورسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم کی شرح غیر معمولی طور پر بڑھنے لگی ہے۔ ناظرین، 3 دن میں دوسری مرتبہ شہریوں کو لوٹنے کے واقعے سے ڈولفن فورس سمیت صوبائی حکومت کی تمام فورسز کی کلائی کھل گئی ہے۔ یہ کوئی سرچ آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن کی معروف شاہراہ پر دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے۔ ٹریفک سگنل پر درجنوں گاڑیاں موجود ہیں اور ڈاکو اطمینان سے لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کروڑوں روپے ماہانہ بجٹ پر کام کرنے والی ڈولفن فورس بھی شہر کے گشت پر ہے۔ یہ ڈاکو تسلی سے شہریوں کو لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے۔ 2 روز قبل ملت پارک کے علاقے میں ایک دکان پر ڈاکو نے مزاحمت پر 4 معصوم شہریوں کو قتل کیا اور فرار ہو گئے۔
جن کا ابھی تک سراغ نہ مل سکا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سڑکوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری ہونے اور خواتین کو لوٹنے سمیت جرائم کے واقعات میں چند روز میں 100% اضافہ ہوا ہے، جو سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور اس بریک کے بعد پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جہاں ٹینک؟ ویلکم بیک اگین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کل آغاز ہونے جا رہا ہے ہتھیاروں سے متعلق بین الاقوامی نمائش آئیڈیاز 2016 کا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف ایکسپو سینٹر میں عظیم الشان نمائش کا افتتاح کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس نمائش میں دنیا کے 43 ممالک سے 90 عسکری وفود شرکت کریں گے، اور اسی بارے میں ایک رپورٹ موجود ہے سید ذیشان احمد کی، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہتھیار برائے امن کے عنوان سے 22 نومبر سے کراچی ایکسپو سینٹر میں ہتھیاروں سے متعلق بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نمائش میں 157 پاکستانی کمپنیوں سمیت اسلحہ سازی اور عسکری ساز و سامان تیار کرنے والے 34 ممالک کی 418 کمپنیاں شریک ہوں گی۔ نمائش میں پاکستان کی جانب سے تیار کردہ نئی عسکری مصنوعات اور ٹیکنالوجی بھی دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نمائش کا افتتاح کریں گے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف سمیت مسلح افواج کے سربراہان اور نمائندے اور حکومتی نمائندے بھی نمائش کا دورہ کریں گے۔ مرکزی سیمینار اور مندوبین کے اعزاز میں عشائیے کا بندوبست مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگا۔ نمائش کے دوران مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون سے متعلق 14 MOUs پر دستخط کیے جائیں گے۔ گزشتہ نمائش کے مقابلے میں رواں سال نمائش میں مزید 9 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ نمائش کے انعقاد کے حوالے سے ایکسپو سینٹر کے 8 ہالز میں اسٹالز کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوران نمائش ایکسپو سینٹر اور اطراف کی سیکیورٹی پاک آرمی کے جوانوں نے سنبھال رکھی ہے۔ نمائش گاہ کو کنٹینرز کی مدد سے کارڈن آف کیا گیا ہے، جبکہ آنے جانے والوں کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوران نمائش یونیورسٹی روڈ کو بند نہیں کیا جائے گا، جبکہ دیگر علاقوں سے آنے والے ٹریفک کو متبادل روٹس پر موڑ دیا جائے گا۔ نمائش 25 نومبر تک جاری رہے گی۔ سید ذیشان احمد، آج نیوز، کراچی۔ بات کریں گے لاڑکانہ کے مفلوج طالب علم احمد حسین کی، جس کے علاج کا معاملہ تاحال جوں کا توں ہے۔ میڈیکل بورڈ نے آج فیصلہ کرنا تھا کہ احمد کا علاج پاکستان میں ممکن ہے یا نہیں، لیکن سرجن ڈاکٹر عمر فاروق کے ملک سے باہر ہونے کے باعث آج ہونے والا میڈیکل بورڈ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ احمد کے والد کہتے ہیں کہ بورڈ کی تشکیل جلد عمل میں لائی جائے تاکہ بچے کا علاج بر وقت کیا جا سکے۔ لاڑکانہ کیڈٹ کالج میں مبینہ تشدد سے متاثرہ احمد کے میڈیکل چیک اپ میں تاخیر ہو گئی۔ احمد کے والد نے میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر عمر فاروق کے شامل نہ ہونے پر بچے کو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ احمد کے والد کا موقف ہے کہ بورڈ میں تمام ڈاکٹرز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے تاکہ بیٹے کا علاج ممکن ہو سکے۔ میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ مجھے دوسرے ڈاکٹروں کے اوپر بھی اعتماد ہے، وہ بیٹھیں اور میرے بیٹے کا طے کریں کہ اس کا علاج کدھر اور کیسے ممکن ہے۔ احمد کے والد کا کہنا ہے کہ 10 رکنی میڈیکل بورڈ نے یہ طے کرنا ہے کہ احمد کا علاج پاکستان میں ممکن ہے یا نہیں۔ دوسری جانب احمد حسین کی بہنیں بھی بھائی کے لیے فکر مند ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ ان کا بھائی پہلے کی طرح صحت یاب ہو کر واپس اپنے کالج جائے اور تعلیم حاصل کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے، جیسے پہلے تھے، ہماری خوشیاں واپس آ جائیں۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ کی ہمارے بھیا کو جلدی خوش کر دے، ہمارے بھائی جلدی خوش ہو جائیں اور دوبارہ اسی کالج میں پڑھیں۔ انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر عمر فاروق ممکنہ طور پر بدھ کو پاکستان واپس آئیں گے، اس کے بعد ہی میڈیکل بورڈ احمد کے پاکستان میں یا بیرون ملک علاج سے متعلق فیصلہ کر سکے گا۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مختلف شہروں میں شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداروں نے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی چہلم کے موقع پر ملک بھر میں جلوس برآمد ہوئے۔ حیدرآباد کا جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہو کر روایتی مقام پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔
सखर में भी मरकजी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास, मिट्ठी, दादू, बदीन, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी जुलूस निकाले गए। पंजाब में भी चहलुम इमाम हुसैन पर हर आंख अश्कबार थी। हाफिजाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, गुजर खान, DI खान, राजनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी चहलुम शहदाए करबला के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी शहदाए करबला के चहलुम पर जुलूस निकाले गए। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही। अभी आपको बताएं कि आलमी शहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोह पहमा हसन सदपारा अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हसन सदपारा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। दुनिया की बुलंद चोटियों और पहाड़ों पर पाकिस्तान का परचम लहराने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कोह पहमा हसन सदपारा रावलपिंडी में 53 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई माह से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और CMH रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज थे। हसन सदपारा माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की 8 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोह पहमा थे। कोह पहमाई में आला कारकर्दगी पर उन्हें सन 2008 में हुकूमत की जानिब से तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हसन सदपारा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।